السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریڈ زون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آپ سب کو جی ٹی وی نیوز اور پروگرام ریڈ زون کی ٹیم کی طرف سے دلی عید مبارک۔ ناظرین، آپ یقینی طور کے اوپر اپنی عید کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آپ یقینی طور کے اوپر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ملے ہوں گے، ملاقاتیں ہوئی ہوں گی اور خوب دعوتیں بھی اڑائی ہوں گی۔ جب آپ اپنی عید کی خوشیوں کو اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کی ان خوشیوں کو کچھ مزید دوبالا کیا جائے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی ایسی شخصیت کا انتخاب کیا جائے جب آپ اس لمحے بیٹھے جی ٹی وی نیوز کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کی واقعی عید کی خوشیاں آپ کی دوبالا ہو جائیں۔ تو آپ کو اب تھوڑا اندازہ کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں کون سی شخصیت ہوں گی۔ آج یقینی طور کے اوپر کوئی سیاستدان تو ہو نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی ایکسکلوسیو سٹوری یا کوئی پریشان کرنے والی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ضرور موجود ہے جو پہلے ہی ہم سب کی زندگیوں میں بڑی خوشیاں اور کہہ کے بکھیرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ تھوڑا اندازہ لگانے کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا، جو یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک کہکا وہ ہے جسے نچوڑیں تو آنسو ٹپکیں۔ آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا، اگر نہیں ہوا تو میں پھر آپ کو ان کا ایک شعر بھی ضرور سنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے تاروں سے پہلے آپ سب کے ذہن میں ان کا نام دستک دے، تو پھر آپ کو ان کو سننے کا یقینی طور کے اوپر آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ وہ کہتے ہیں، انور میری نظر کو کس کی نظر لگی، انور میری نظر کو کس کی نظر لگی، گوبھی کا پھول ہے دکھے ہے گلاب کا۔ یہ ان کا ایک تھوڑا سا جو میرے ذہن میں آیا تھا، میں کیا رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اس عہد کی ایک عظیم شخصیت جن کا طنز و مزاح کے اندر اور ایک حساسیت کے حوالے سے بھی ایک بڑا نام ہے۔ تو یقینی طور پر آپ جان چکے ہیں انور مسعود صاحب۔ انور مسعود صاحب، آپ کا سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ عید کا موقع ہے، بچپن جوانی کی عیدیں اور اب عید کیسے گزرتی ہے؟ زندہ دلی تو آپ کے ہاں ہمیشہ ایسے ہی رہی ہے۔ وعلیکم الشکریہ۔ بہت خوب۔ آپ نے جو شعر پڑھا ہے وہ شعر یوں ہے، پہلے میں وہ بتا دوں۔ انور میری نظر کو یہ کس کی نظر لگی، گوبھی کا پھول مجھ کو لگے ہے گلاب کا۔ مطلب یہ ہے گوبھی گلاب کی صورت نظر آ رہی ہے اور گلاب گوبھی کی صورت نظر آ رہا ہے۔ جب آپ نے یہ شعر لکھا ہوگا، آپ کی اس نظر کو کس حسینہ کی نظر لگی تھی کہ گوبھی کا پھول آپ کو گلاب کا دکھنے لگا؟ نہیں، ایسی باتیں نہ پوچھیں۔ لیکن آج ہم تھوڑی سی ضرور پوچھیں گے آپ سے۔ بہرحال جی، یہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ میں اپنی طرف سے آپ کو اور آپ جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو اس موقع پر مبارک دیتا ہوں، تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ عید ساری دنیا کے انسانوں کے لیے امن اور خوشحالی کا باعث ہو۔ آپ آمین کہیے گا، آمین کہیے گا۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں اتحاد کی کمی ہے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسا اتحاد عطا کرے جس سے دشمن قوتیں خوفناک ہو جائیں، خوف زدہ ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے ایک بڑے خوشی کے موقع پر۔ اور یاد رکھیے، میں یہ بھی ضرور عرض کر دوں، ہمارے صرف 2 تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ بسنت ہمارا تہوار نہیں ہے، ہمارا تہوار عید الفطر ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادت کے بعد یہ یوں سمجھیے یہ اس کا انعام ہے، اس کا انعام ہے۔ اور ہمارا ہر تہوار جو ہے وہ نماز سے شروع ہوتا ہے، اور یہ یعنی ابھی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ہم اس کا آغاز نماز سے کرتے ہیں۔ اور نماز کے بعد ہم عید بھی ملتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کا ایک مشہور زمانہ شعر بھی ہے، ٹوٹتی چیختی چٹکتی ہے ہڈیاں پسلیاں بیچاروں کی، ٹوٹتی چیختی چٹکتی
ہے ہڈیاں پسلیاں بے چاروں کی، روزہ خوروں سے عید ملتے ہیں، شامت آئی ہے روزہ داروں کی، کیا بات ٹوٹتی۔ ایک شعر انہوں نے پڑھا، ایک آپ نے پڑھا، اور مجھے خوشی ہوئی آپ کو میرے اشعار کا حوالہ دیا ہے۔ ٹوٹتی چیختی چٹکتی ہیں ہڈیاں پسلیاں بیچاروں کی، روزہ خوروں سے عید ملتے ہیں، شامت آئی ہے روزہ داروں کی، آج سب کے شامت ہم آئی آپ سے ہے۔ آپ کا خصوصی کلام ہم آپ سے آپ کا خصوصی کلام تو سنتے رہیں گے اس دوران، لیکن ابھی ہمارے ناظرین کی ذہن میں بھی سوال آ رہے ہیں، ہم بھی آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ جی کریں، 88 سال آپ کوئی مشکل سوال نہیں، ہے؟ آپ سے کون جسارت کر ہم سکتا تو ہے؟ آپ کے سامنے طفل مکتب ہے۔ اپنے مکتب ہے، جی بالکل۔ گجرات سے لاہور کا سفر، فارسی میں آپ نے ماسٹرز کیا، فارسی پہ بھی آپ کا عبور حاصل رہا، اردو زبان پر بھی، اور پنجابی کے اندر تو آپ نے لوگوں کے دل جیت لیے نا، جس کو کہتے ہیں دل فتح کیے رکھے آپ نے۔ تو یہ جو حصے مزاح تھی آپ کی، یہ آپ کی کسی اسپیسیفک ایج میں ڈیولپ ہوئی، یا بچپن سے ہی اسی مزاج سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا؟ اور تھوڑا سا اپنی زندگی کے ابتدائی سفر ہمارے ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ تھوڑا سا اس کو میں بھی ایڈ کر لوں سوال کو پروفیسر صاحب، کہ یہ جو سفر ہے آپ کی شاعری کا اور آپ کی ایجوکیشن کا، ابتدائی زندگی کا، یہ کیسے شروع ہوا اور اب تک کیسے جاری ہو ساری ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شاعری میرے وہ تھی کہ لہو میں شامل تھی۔ میری نانی محترمہ جو وہ کرم بی یہاں بی، جن کا تعلق راول پنڈی سے تھا، کرم بی بی، عاجز ان کا تخلص تھا، وہ بھی شاعرہ تھیں۔ انہوں نے اردو میں اور پنجابی میں بڑے اچھے شعر کہے، خاص طور پر ان کا نعتیہ کلام تو کمال کا۔ اسی طرح میرے تایا جی تھے مولانا عبداللطیف افضل ہیں جی، وہ بھی شاعری سے بہت ان کا گہرا تعلق تھا، اور ان کے ہاں مزاح بھی بہت تھا۔ مثلا ان کا ایک قطع یاد ہے، میں بولدا ساں او سندی سی، او وچ کدی نہ بولی سی، او بولدی سی میں سندا ساں، میری جیباں گونگی بولی سی، ہن دووے کٹھے بولنے ہاں تے سندا کل محلہ ہے۔ کوئی کہندا ہے ہو چلیے، کوئی کہندا ہے اے ہو چلا ہے۔ یہ ان کی شاعری ہے۔ اچھا، آپ کو ددھیال کی طرف سے اور ننہال کی طرف سے، دونوں طرف سے ودیعت؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ ان کا ایک قطع ہے، درد میں زیس کا حاصل پایا، موج نے رقص میں ساحل پایا، زندگی کیا ہے تڑپنا افضل، ہر دل زندہ کو بسمل پایا۔ آپ اندازہ کریں ان کی ایک نظم جو ہے پنجابی کی بہت ہی مزیدار ہے، یعنی اردو اور پنجابی میں دونوں میں شعر کہتے تھے کہ وہ ایک شخص تھا تو اس کو شک پڑ گیا جی۔ بہرحال یہ میرے ذہن میں اب مجھے بھول رہا ہے تھوڑا سا واقعہ، چلو پھر میں کروں گا۔ آپ اچھا، یہ جو آپ کا خاص ایک اسلوب ہے، مثلا جو آپ کا انداز ہے، جو طرز تکلم ہے، جس طرح شعر پڑھتے ہیں ہم، وہ شعر پڑھتے ہیں تو اتنا مزہ نہیں آتا لوگوں کو، لیکن جس انداز سے پڑھتے ہیں، یہ کسی سے آپ نے لیا ہے یا آپ کا نیچرلی خود فطرتی ہے یہ سارا؟ خوش آ گئی ہے جہاں کو ادائیگی میری۔ آپ اندازہ کریں دلیپ کمار صاحب یہاں آئے، یہاں اسلام آباد میں، تو میں نے ان کے بارے میں ایک نظم لکھی۔ دلیپ کمار کی بات کر رہا ہوں جو بر صغیر کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اداکار تھا، کوئی شبہ نہیں۔ تو میں اسے بتا رہا ہوں کہ اداکاری کیا ہوتی۔ میں نے اس دلیپ صاحب کو بتایا کہ اگلا لمحہ ایک اسرار ہے، بھید ہے، کسی کو معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا، لیکن جس ایک فلمی کہانی کے کردار کو تو پتہ ہے آگے کیا ہونا ہے۔ میں نے ابھی گرنا ہے، ہاں جی، میں نے ابھی ہنسنا ہے، میں کہ وہ جو اسے پتہ ہے
اسے اس طرح پرفارم کرے جیسے پتہ نہیں ہے یہ اداکاری ہے. یہ تو وہ بڑا حیران ہوا دلیپ صاحب، اور اٹھ کے جب ان کی باری آئی تو میری طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ شخص کسی دلیپ سے کم نہیں. کیا کہنا. ہاں جی. اور یہ مجھے شعر بھی یاد ہیں تھوڑے بہت. واقعہ یہ ہے کہ اگلا ثانیہ ان گنت اسرار کے پردوں میں ہے، لیکن ایک فلمی کہانی کے تو ہر کردار کو اپنی ساری داستان معلوم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس معلوم کو یوں بسر کرنا کہ گویا ہر گھڑی مستور ہے، اور کس ہنر مندی سے تو نے طے کیا یہ کٹھن یہ بارہا دیکھی ہے میں نے دیدہ حیراں، تیرے حرف زیر لب میں برق لہراتی ہوئی. واہ کیا بات. اور ڈھل گئے ہیں جب تیرے کردار میں زندگی کے درد و غم اچھے لگے. تو بہرحال انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور میرے لیے یہ فخر کی بات یقیناً ہے. یقیناً. انور صاحب یہ ضرور جاننا چاہوں گا، آپ کی بہت عظیم قومی خدمات ہیں. حکومت پاکستان نے آپ کو ریسنٹلی تمغہ امتیاز سے بھی دیا، اگرچہ کہ تمغہ امتیاز آپ کا محتاج ہے، آپ کو ضرورت نہیں تھی چونکہ آپ کی بہت عظیم قومی خدمات ہیں. جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کی شاعری کے اندر جو مزاح کا پہلو ہے اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے، لیکن آپ نے رومانویت کے لحاظ سے بھی آپ کے اشعار پڑھیں تو کیا کمال خوب لکھے ہیں آپ نے. تو جب رومانوی شاعری آپ نے کی اس کا بھی کوئی پس منظر ہے؟ جی یقیناً ہے. تھوڑا سا شیئر دیکھو کریں. بس سیدھا اس کا جواب میرے پاس ہے کہ شاعری تجربے کی پروڈکٹ ہے. جو آدمی تجربہ ہی نہ ہو تو وہ کیسے الفاظ میں ڈھل سکتا. تو وہ میں ان تجربہ کس قسم کا؟ ہر قسم کا مطلب ہے میں ان اصل میں متین صاحب اوائل جوانی کو تجربہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی وہ ٹھیک ہے، رومانوی شاعری کے حوالے سے رومانی تجربے بھی ایک نہیں کئی ہوئے جی. بلکہ مجھے اپنا ایک رومانوی شعر یاد آیا آپ کو. ایک بار آؤ کبھی اتنے اچانک پن سے، ایک بار آؤ کبھی اچانک اتنے اچانک پن سے نا امیدی کو تحیر کی سزا دے جاؤ. نا امیدی کو تحیر کی سزا دے جاؤ. تو بہرحال زندگی شعر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے پیچھے تجربہ ہوتا ہے جی. تو جب تجربہ نہ ہو تو وہ شعر بن ہی نہیں سکتا. بالکل ایسے جتنی عہد ساز شخصیات ہیں ان سب نے زندگی کے اندر بہت اتار چڑھاؤ دیکھے، بڑے مشکل وقت دیکھتی ہیں جو ان کو مزید پختہ بناتی ہیں، ان کی سوچ میں، ان کی تحریروں میں مزید ایک نکھار آتا ہے. تو آپ بھی زندگی کے مختلف ادوار سے گزرے، کون سا ایسا پہلو جو ایک مشکل وقت ہو آپ کو یاد رہا اور آپ سے اس سے کامیاب طریقے سے نکلے؟ زندگی کا کوئی یادگار واقعہ؟ میرا بچپن بہت اسرت میں گزرا، بہت اسرت. لیکن ایک بات ہے کہ میں مایوس نہیں ہوا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی نہیں ہوئی. ہاں بڑے مشکل ٹائم دیکھے ہیں، لیکن وقت کی سب سے خوبی یہ ہے سہیل یہ گزر جاتا ہے. واہ واہ واہ. تو وہ وقت گزر گیا. آج میں ایک زمانے میں سوچتا تھا میں تو گجرات سے کہیں باہر نہیں نکلوں گا. آپ نے ہمارا اور پھر یہ ہے کہاں کی سیر نہ کی توسن تخیل پر، ہمیں تو یہ بھی سلیمان کے تخت ہے صاحب. میں نے تو دنیا بھر کی سیر کی ہے. تو آپ ابھی دنیا جو ہے ادب اس پر ایک سورج کی طرح چمک رہے ہیں. ابھی مجھے بھارت سے سکھ فون کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ شاعر کون سے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بھارت، کینیڈا، پوری دنیا میں جہاں پنجابی اور اردو سمجھنے والے آپ کے کتنے مداح ہیں. متین صاحب بات یہ ہے انور کی کوئی اپنی فضیلت نہیں، واللہ اللہ کا احسان ہے، فقیروں کی دعا ہے. تو یہ دعا میں نے کہیں پڑھا تھا سر کہ ایک وقت تھا جب آپ اسرت کا وقت آپ نے ذکر کیا نا، اسرت تھی
تو آپ کی والدہ کی دوائی کے پیسے نہیں تھے، وہ کیا تھا اس وہ جو وہ واقعہ یہ تھا کہ میری جوتی نہیں تھی. میں نے ایک جگہ وہاں لاہور میں جب میں ایم اے کر چکا تھا تو میں روز جاتا تھا پروف ریڈنگ کے لیے ایک وہ پریس پہ. تو وہ انہوں نے 1 مہینہ میں وہاں سے چلتا تھا، ماڈل ٹاؤن جاتا تھا اور پیدل جاتا تھا. تو پیاس لگتی تھی تو راستے میں ٹوٹیوں کا پانی پی لیتا تھا اور وہ جو ابلے ہوئے وہ چنے مل جاتے تھے کھا لیتا تھا. لیکن یہ ہے کہ جب اس کا مجھے 1 مہینے کے بعد جو معاوضہ ملا وہ ایسا تھا تھوڑا سا معاف کہ جی آپ کی غلطیاں بہت نکلی ہیں. تو وہ اس وقت میرے پاس جوتا خریدنے کے پیسے نہیں تھے اور میری والدہ کی دوائی جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. تو میں نے وہ پریفر کی. آپ نے دوائی لی، جوتا نہیں اور لیا. میں نے جوتا نہیں خریدا. تو بہرحال یہ مشکل بات اب وقت آتے رہتے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں جی. اور ہر اسرت کے بعد پھر یسرت ہے. ہاں پھر ہر مشکل کے بعد اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. آپ نے یہ بات کی ہے، قرآن سے یوں فرما رہا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. تو بہرحال یہ ہے وہ حافظ کا مصرع ہے، رسید مجدے کہ ایام غم نخواہد ماند. خوشخبری ملی ہے کہ غم کے دن نہیں رہیں گے، چنانہ ماند. اچھے دن نہیں رہے، چنن نیز ہم نخواہد، یہ بھی نہیں رہیں گے. تو یہ ہے، ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ وقت تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں. اور میں آپ حیران ہوں گے، میں ڈیرہ غازی خان میں تھا، میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. تو ایک مسجد کے امام تھے، انہوں نے میرا زائچہ لکھا اور زائچے میں لکھا کہ آپ کے 5 بچے ہوں گے. جب شادی ہوگی اس کے بعد آپ کے حالات اس طرح بدلیں گے جیسے فلم پہ تصویریں بدلتی. اچھا. اور اس کے بعد آپ کے 5 بچے ہوں گے، 3 لڑکے اچھا اور 2 بچیاں. اور بالکل ویسے ہی. اور جو منجھلا بیٹا ہے جس کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی، یہ عجیب کام کرے گا. یہ عمار نے ماشاءاللہ ایک نابینا بچی سے شادی کی تھی. یہ اس نے. اور میں یہ بھی آپ کی تربیت کا اثر ہے سر. شکر ہے جو یہ آپ نے بچوں کو بڑی اچھی تربیت. اللہ ہی بناتا ہے. بالکل راستہ خدا بناتا ہے. میری اہلیہ سے ملاقات یہ بھی اللہ کی طرف سے. مطلب یہ میں پہلے میڈیکل پڑھتا تھا، میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے، لیکن جسے اللہ رکھے میں ڈاکٹر بنا نہیں ہوں. لیکن ڈاکٹروں پر میں نے کہا بہت کچھ ہے. سن کر بات معالج کی، کیوں نہ میں اس پر کر دوں ریٹ. کھجلی پر یہ رائے دی، you will have to live with it. ناظرین، انور مسعود صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس سے کچھ بہت مزیدار قسم کی ان سے شاعری بھی سنیں گے اور ان کی زندگی کچھ دیگر تجربات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک یہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ایک قطعہ سنیں. ووٹوں سے کہ نوٹوں سے کہ لوٹوں سے بنے ہیں، ووٹوں سے کہ نوٹوں سے کہ لوٹوں سے بنے ہیں. یہ راز ہیں ایسے جنہیں کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں اندر کی جو باتیں ہیں ٹٹولا اندر کی جو باتیں ہیں ٹٹولا نہیں کرتے. اچھا ایک اور سنیے. امریکہ جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے. کیا اس میں کوئی شک ہے؟
کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیا ہوتے رہے، ہم لوگ مشرف بضیا ہوتے رہے۔ ایک بڑا جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے سہیل کہ آپ پہلا صفحہ پہلا پڑھیں یا پانچواں پڑھیں، کوئی آپ کو قدغن تو نہیں ہے۔ تو میں نے ایک دن کی 4 خبریں اپنی مرضی کے مطابق پڑھی، اور وہ یہ تھا کہ وزیر خارجہ، پہلی خبر، وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی۔ دوسری خبر، کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا، وطن میں نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی۔ نصیب و لال کی البم مکمل۔ ایک اور ذرا سنیں، کس قدر حالات ہم پر مہربان ہیں دوستو، ہاں شکر واجب ہے ہوئے اب تک نہیں دیوالیے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کامیابی کا حصول، مل گیا ہے قرض ہم کو آؤ بنگڑا ڈالیے۔ تو بہرحال جی یہ مشہور غزل ہے فراز صاحب کی، عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے، بہت اچھی غزل۔ فراز صاحب سے بڑے میرے قریبی دوستی تھی۔ ایک دفعہ میں اور فراز صاحب آئے بہاولپور سے جہاز پر، تو جہاز اترنے لگا تو فراز صاحب نے کہا آخر کار آ گیا رانوے۔ مجھے کہا فراز صاحب نے اس پہ دوسرا مصرع لگاؤ، آخر کار آ گیا رانوے۔ میں نے کہا فلم ایک یاد آئی ہے 94۔ تو فراز نے کہا اس سے بہتر نہیں لا۔ اور میرے بارے میں جو فراز صاحب نے چند سطریں لکھ دی ہیں، کمال کیے ہیں، وہ کہیں ہمارے ناظرین کو بھی سنائیے تھوڑے سے، ہمارے ناظرین کو بھی سنائیے۔ وہ بس وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے بڑا ظالم ہے، یہ اڑتی ہوئی آوازوں کو پکڑ لیتا ہے اور پھر ان کو منجمد کر دیتا ہے اور پھر تیلی دکھاتا ہے اور یہ پھر اڑنے لگتی ہیں لیکن تتلیوں کی طرح۔ یہ فراز صاحب نے انڈیا میں یہ باتیں کی تھی میں اس سلسلے میں انہیں بڑی خوبی سمجھتا ہوں۔ جب وہ پاکستان آئے میں نے کہا آپ نے میرے بارے میں یہ باتیں کی تھی، کہنے گے ہاں کی تھی، میں نے کہا لکھ دیجیے، تو انہوں نے لکھ دی۔ بہت خوب۔ منیر نیازی صاحب کے ساتھ بھی آپ کا بڑا محبت رشتہ تھا، ایک ان کا واقعہ ہمارے ذہن میں، ہمارے ناظرین کو بھی سنائیے۔ منیر نیازی صاحب نے آپ سے پوچھا تھا کہ انسانی جسم کے وہ کون سے 2 ایسے حصے ہیں جنہیں کاٹے تو خون نہیں نکلتا؟ انہوں نے نہیں پوچھا تھا، میں نے بتایا کہ منیر صاحب انسانی جسم میں 2 چیزیں ایسی ہیں جنہیں کاٹیں تو لہو نہیں نکلتا۔ تو منیر نے کہا کون کون سی؟ میں کہ ایک تو ناخن ہیں اور دوسرے بال ہیں۔ تو منیر کچھ دیر سوچ کے کہتے ہیں انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں بیٹھا۔ اچھا سر، بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، لوگ عید کی خوشیوں میں شریک ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں، آپ کو بھی سن رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے جو نظمیں کہی ہیں، جو بالخصوص ایک تو امبڑی نظم ہے آپ کی، جو بندہ سنتا ہے وہ بالکل دکھی ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ جو ایک دوسری نظم ہے آپ کی اج کی پکائیے، اسی طرح آپ کی نظم ہے، اور یہ بھی بتا دوں فراز صاحب کو بہت پسند تھی، ہاں پولیے مجھے تو کی جانے نارکلی دیا شانہ۔ اچھا یہ نظمیں جو آپ نے کہی ہیں، جو جس میں ایک طرب بھی ہے اور تربیہ بھی ہے اور غم بھی ہے، دکھ بھی ہے اور خوش کہکے بھی ہیں، ان کے پیچھے کوئی تھاٹ بھی آپ کی تھی ان نظموں کے پیچھے کہ آپ نے دیکھا ایک بینس کو اس پہ لکھ دیا، اس کے پیچھے کوئی تھاٹ تھی آپ کی؟ جیسے آج کی پکائیے، اس میں ایک بتایا جاتا ہے کہ مالک اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ آج ہم یہ پکائیں گے، اس کے پیچھے کیا تھاٹ تھی آپ کی؟ یہ جو نظم ہے آج کی پکائیے، میں نے ابھی عرض کیا کہ فراز کو بہت پسند، اور اس کے پیچھے میرے والد محترم کو صرف میرے ایک دوست ہے رشید نشاہی،
उन्होंने मुझे ये लतीफ़ा सुनाया था। देखिए अच्छा, असल में बात ट्रीटमेंट की है। देखिए ना, आप बात को किस तरह करते हैं। फिरदौसी ने जो कुछ लिखा है वो सारा उसके पहले मौजूद था, बिल्कुल उससे पहले मौजूद था। लेकिन फिरदौसी, गालिब ने कहा है कि शायर की इंतहा ये है कि फिरदौसी बन जाए। फिरदौसी इतना बड़ा शायर है। तो असल में ट्रीटमेंट है। ये लतीफ़ा मैंने सुना था और फिर ये मेरे ज़हन में काफ़ी देर तक परेशान करता रहा ये लतीफ़ा। और फिर ये उस वक्त मुझे चैन आया जब ये नज़्म में अल्फाज के करीने में ढालकर आपने इसकी तस्बीह बना दी पूरी। जी बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मसूद मसूद साहब से कुछ मज़ीद दिलचस्प सवालात उनसे पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अगर ये ज़रा सुना दें, हमारे नाजरीन का दिल ललचार है कि आज कीप का ये वो फिर सुनना चाहते हैं। जी हाँ, आज है भी तो ईद का दिन, खाने पीने का दिन है जी। ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈ। ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਵਰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਹਿਮਾ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਸਕੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸੰਬੁਝੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਸੀ ਪਕਾਈ ਅੱਜ ਤੋਰੀਆਂ। ਤੇ ਲੂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਭਿੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਲੱਭੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਤੇ ਕਚੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੋਣ ਝੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਭਿੰਡੀਆਂ बनाना भी तो कोई कोई जानता है, रिन्ना पकाना ये उर्दू में जिसे रीम धना कहते, रिन्ना पकाना भी तो कोई कोई जानता। उठा फिर चौधरी जी, फड़ा मैं तैयारियां ते पिंडियां बनावा अज रज के करारियां। हुंदा है रहमिया हज़ार होण मज़ेदार पिंडियां होंदियां ने कुछ ज़रा लेज़दार। दफा करो चौधरी जी, सब्जियां दी थोड़े, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਸੂੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੇਸ ਦੀ ਹਵਾੜ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚੜ। ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਝੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖੇ ਰਹਿਮਿਆ करेले ना अंदर ही से कुछ आओ दीजिए आपने ख्याल दी जमी को सब्जी करेले आंदे नाल ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੇਟ ਮੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਰਾਲ ਵਗ ਪਈ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਓ ਮੇਰੀ ਰਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇਲਾ ਚੰਗਾ ਪਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੀਮਾ, ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਵਲਿਆ, ਗੰਢਿਆਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਯਸਟਰ ਈਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿਮਿਆ, ਇਹ ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚਰੈਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਿਮਤ ਤਰੇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ। ਪਲੇ 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 ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਪਈ ਸੁੱਕਦੀ, ਖਾ ਮਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੁਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿੱਕੀਆਂ, ਤੁਮਾਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੜਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾੜ ਲੋ ਕੁਨੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਚਲ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮਿਆ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਤਾਊਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪ ਬੈਂਗਣ ਬਤਾਊਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਤਾਊਂ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਤਾਊਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਖੇਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ੈਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲਓ ਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲ ਬਣ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਕਾਲ ਕਾਲ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਤੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਚਾੜ ਲਓ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਤਾਊਂ ਚਾਉ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਪਕਾਣੇ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਭੱਠੇ ਵੀ ਬੈਂਗਣ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਡਰਦਾ। ਸੱਚ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੀ
ਢਿੱਡ ਕਾਹਨੂੰ ਬਾਲਣਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਗਣਾ ਨਾ ਸਾਲ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਡੱਕ ਵੀ ਸੱਟਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਪੈ ਪਕਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਨੇ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੱਠੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾੜੀਏ, ਅਫਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਾਹਨੂੰ ਵਾੜੀਏ, ਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਹੈਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਵੱਧ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੜ ਬੋਲਿਆ, ਓਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੁਝ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਬੁੱਝ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਛੋਲਿਆ اصل میں آپ کو ایک نظم وہ سنانا چاہتا ہوں، ہلکیاں پھلکیاں بد دعائیں، بڑی مزے کی نظم ہے، بہت مزے کی وہ میں سناتا ہوں آپ کو، اور مجھے اتنا یاد ہے کہ اس کتاب پر 70 صفحے پارا ہے۔ بٹی صاحب انہوں نے لکھا ہے کہ تینوں ایسی جگہ تے خارش ہوئے تیرا ہاتھ نہ پہنچے، یہ سنائیں گے نا ابھی؟ وہ میں نے سنی ہے، بڑے مزے کی ہے سر، بڑے مزے کی۔ جا تیری ککڑی پھکی نکلے، واہ واہ، کھیرا نکلے کوڑا، رب کرے تینوں کھانا پੈ جائے ڈاڈا گرم پکوڑا، جا تیرے پنڈے اتے تیرے ٹلے ہو جان کپڑے، خرک بھی تینوں اوتھے ہوئے جتے آتا ایک مکے تے پہ جائے تینوں ہور ایک نمی پسوڑی، تینوں ستے پہ نوں شالا لڑ جائے کوئی تموڑی، ہیں جی جیڑی گل ضروری ہوئے پھل پھل جاوے تینوں اینک کتے رکھی سی، اے یاد نہ آوے تینوں کدی نہ ہووے، کدی نہ ہووے، کدی نہ ہووے پوری، تینوں جیڑی آوے شالا رہ جائے نیچ ادھوری، ہاں جیڑی مغروں لوے نا تیرے پاویں مارے انہوں پکھی، شالا تیرے ناک دے اتے لڈیاں پاوے مکھی، تے مچھر تینوں گھیرا پاون جتھے ڈاویں منجی، پور جان اس دے دندے تیری کنگھی ہو جائے گنجی، ہاں جی جا تیری ککڑی کڑک ملے تے کڑک بھی لمحہ سارا، کھنڈ پلے کے لون پوے تیری جا بھی چوکھا سارا، رب کرے تینوں خواباں اندر نظری آن بڑھاوے، بجلی تیری بند روے پر بجلی دا بل آوے تھی۔ اتنے یہ ایک ظالم قسم کا نظم لکھی آپ نے، اس کے پس پردہ بھی کوئی خاص جذبات تھے، اس کی سوچ بتائے، اس کے پیچھے کیا طرز عمل تھا، کسی کا ایسا رویہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے اتنی دعائیں دے ڈالی؟ ہلکی پھلکی یہ دعائیں جس جس انداز سے لوگ آپ تو ایک دوسرے کا پروفیسر صاحب خون مانگتے ہیں، حضور وہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ مر جائیں بد دعائیں، آپ نے اس کو اتنے خوبصورت پیرائی میں لے آئے ہلکے پھلکے انداز میں، ہلکے پھلکے، اس کے پیچھے تھاٹ کیا ہے کہ اگر کسی کو غصہ بھی آئے تو یہ ہلکی پھلکی بد دعا دے؟ بس وہی ہے کہ بھائی تھاٹ جو گزرتا ہے میری طرف مزاح کی صورت اختیار کر جاتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ ناظرین، انور مسعود صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے ساتھ ابھی بہت سی مزید ہم نے ان سے کچھ معلومات بھی حاصل کرنی ہے، اور ان کی بہت شاندار اور مزیدار قسم کی شاعری عید کی اس موقع کے اوپر بھی آپ کو سنوانی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس انٹرویو کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کل آپ دوبارہ ملاحظہ کر سکیں گے۔ تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اور اس کے ساتھ کل دوبارہ انور مسعود صاحب کا یہ خصوصی انٹرویو جی ٹی وی نیوز پر کل رات 10 بجے آپ نے دیکھنا نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔